خدا کی محبت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تمام ویورز کو جو ملک پاکستان اور دنیا کے بیشتر ممالک میں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں ثنا سلیم خداوند کے بابرکت نام میں آپ سب کو خوش آمدید اور سلام پیش کرتی ہوں۔ روپ جارڈن جو 4th ایئر میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے، انہوں نے خداوند کی حمد و ثنا کے لیے ایک خوبصورت گیت گایا ہے جو تخلیق کے بارے میں ہے۔ آئے ہم اس کو سنتے ہیں۔ ذرا
बाइबल मुक़द्दस के पहले 2 बाब में कायनात की तख्लीक के बारे में बयान किया गया है। आइए हम देखते हैं कि खुदा ने किस तरह 6 दिन में कायनात को बनाया। बाइबल मुकद्दस में खुदा ताला हर चीज़ की इब्तिदा के बारे में हमें बताता है। खुदा ने इस कायनात और इसमें हर शय को 6 दिन में बनाया। इब्तिदा में ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। तब खुदा ने फरमाया, रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ताला ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को दिन कहा। खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया और तारीकी को रात कहा। खुदा ने तख्लीक कायनात में रोशनी को पहले दिन बनाया। तख्लीक के दूसरे दिन खुदा ने कहा कि नीचे का पानी और ऊपर का पानी अलहदा नजर आए, और खुदा ने पानियों के ऊपर आसमान को बनाया। शाम हुई और फिर सुबह। सो खुदा ने दूसरे दिन आसमान को तख्लीक किया। तीसरे दिन खुदा ने कहा कि नीचे का पानी एक जगह जमा हो ताकि खुश्की नजर आए, और खुदा ने खुश्की को ज़मीन कहा और पानी जो जमा हो गया था उसको समुंदर कहा। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा कि ज़मीन घास और बीजदार बूटों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फलें, और ऐसा ही हुआ। खुदा ने अपनी तख्लीक को देखकर कि अच्छा है खुश हुआ। शाम हुई और सुबह हुई। ये तख्लीक कायनात का तीसरा दिन था। खुदा ताला तीसरे दिन ज़मीन और हर किस्म के पौधे बनाए। तख्लीक के चौथे दिन खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हों, कि दिन को रात से अलग करें, और निशानों और ज़मानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज़ के लिए हों, और वो फलक पर अनवार के लिए हों कि ज़मीन पर रोशनी डालें। और ऐसा ही हुआ। सो खुदा ने 2 बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर के दिन पर हुक्म करे और एक नैयर अस्कर के रात पर हुक्म करे। और इसने सितारों को भी बनाया और उनको फलक पर रखा, और शाम हुई और सुबह। सो चौथा दिन हुआ। तख्लीक के 5वें दिन खुदा ने पानी के जानवरों को यानी मछलियों और पानी में तैरने वाले जानवरों को बनाया, और हवा में उड़ने वाले परिंदों को भी बनाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो, बढ़ो और इन समुंदर के पानियों को भरो, और परिंदे ज़मीन पर बहुत बढ़ जाएं। और शाम हुई और सुबह हुई। सो 5वां दिन हुआ। तख्लीक के 6ठे दिन खुदा ने कहा कि ज़मीन पर हर किस्म के जानवर मामूर हों, और जो कुछ खुदा ने कहा था वैसा ही हुआ। और ज़मीन जंगली जानवरों और चौपाहों और ज़मीन पर रेंगने वाले जानवरों से भर गई, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसानों को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं, वो ज़मीन और तमाम किस्म के जानवरों पर इख्तियार रखें। चुनाचे खुदा ने मिट्टी को लिया और इससे इंसान को बनाया, और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। इस इंसान का नाम आदम था। और खुदा ने आदम के रहने के लिए एक बाग बनाकर इसे वहां रखा ताकि वो उसकी निगहबानी करे। और बाग के दरमियान में खुदा ने 2 अहम दरख्त लगाए, हयात का दरख्त। और खुदा ने आदम से कहा कि बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है सिवाय नेको बद की पहचान के दरख्त का फल के, क्योंकि अगर उसने वो फल खाया तो वो मरा। तब खुदा ने कहा, इंसान का अकेला रहना अच्छा नहीं, लेकिन आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानद ना मिला। चुनाचे खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी, और खुदा ने उसकी पसलियों में से एक को लिया और उस पसली से औरत को बनाकर उसे आदम के पास लाया। और जब आदम ने उसे देखा तो कहा, ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकली है। इसी वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा, और वो एक तन होंगे।
اور خدا نے آدم اور حوا کو اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا، اور خدا نے دیکھا کہ یہ بہت اچھا ہے، اور خدا نے ان کو برکت دی اور ان کو کہا بڑھو، پھلو اور زمین کو معمور کرو۔ یہ تخلیق کا 6واں دن ہوا۔ اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا۔ اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا کی ساری کائنات جسے اس نے پیدا کیا تھا اس کو بنا کر فارغ ہوا۔ یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے، جس دن خداوند خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ خدا نے بائبل مقدس میں ہمیں اپنے تخلیقی کام کے بارے میں بتایا۔ بائبل مقدس کے وسیلہ سے ہمیں خدا کی محبت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، اور نہ صرف اپنی تخلیق کے ذریعے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، بلکہ اپنے بیٹے یسوع مسیح کو ہمیں اور پوری دنیا کو نجات دینے کے لیے دنیا میں بھیجا۔ اور بائبل مقدس کا اہم اور مرکزی پیغام یہی ہے۔ آج سے کئی سال پہلے ڈاکٹر مارٹن لوتھر نے مسیحی خاندانوں کے لیے روزانہ خاندانی عبادت کے لیے ایک خوبصورت کتاب کو لکھا جس کا نام ہے لوتھر کیٹیکزم۔ آج بھی لوتھر کلیسیاؤں میں بہت سے لوگ اس کتاب کو بہت شوق اور عقیدت سے پڑھتے ہیں، اور آج ہم بھی اس میں سے 10 احکام سیکھیں گے۔ خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئے ہم خداوند کے کلام میں سے سنیں، سیکھیں اور برکت حاصل کریں، کیونکہ خداوند کے کلام میں رومیو کے خط اس کے 10ویں باب اور اس کی 17ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ خداوند کے کلام کو سیکھیں گے ڈاکٹر مارٹن لوتھر کی لکھی ہوئی کتاب میں سے، جس کا نام ہے ڈاکٹر مارٹن لوتھر کی مختصر کیٹیکزم۔ سب سے پہلے ہم اس کتاب کے بارے میں جانیں گے کہ اس کتاب کو کس طرح لکھا گیا اور اس کو لکھنے کا مقصد کیا تھا۔ اس کے لیے ہم اس کتاب کے رومن میں لکھے گئے صفحہ نمبر 7 پر پیش لفظ کا مطالعہ کریں گے۔ ڈاکٹر مارٹن لوتھر نے تمام مسیحیوں کے لیے مختصر کیٹیکزم اس لیے تحریر کی تاکہ ان کے پاس بائبل مقدس کی بنیادی سچائیوں کا ایک عام فہم خلاصہ ہو جس کی تعلیم بائبل مقدس دیتی ہے۔ اس کتاب کا پہلا حصہ مختصر کیٹیکزم کا وہ ترجمہ ہے جسے ڈاکٹر مارٹن لوتھر نے جرمن زبان میں 1529 میں تحریر کیا۔ کتاب کا دوسرا حصہ ان کے موضوعات کا بیان اور ان کی تشریحات ہیں۔ بیان میں ڈاکٹر مارٹن لوتھر کی مختصر کیٹیکزم کے ہر ایک حصے کے سوالات اور ان کے جوابات کے ذریعے تشریح کی گئی ہے۔ ہر سوال کے بعد کلام مقدس کے حوالہ جات ہیں جو ان سوالات کا بائبل مقدس کے مطابق جوابات فراہم کرتے ہیں۔ موٹے تحریر کردہ الفاظ جو آیات کی صورت میں لکھے گئے ہیں ان کی اہمیت کے حامل ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ان کے لکھے ہوئے جوابات صرف ان آیات کا مختصر خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ بیان کے مختلف نکات میں اصطلاحات اور رسومات کی تشریح کی گئی ہے جو لوتھرن چرچ کی کلیسیا میں مقبول ہیں اور سب انہیں جانتے ہیں۔ بیانات کے ساتھ خاکے مہیا کیے گئے ہیں جو ان بنیادی نکات کی وضاحت کرتے ہیں جن کی اس حصے میں تعلیم دی گئی ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ اس کتاب کا احتیاط اور باقاعدگی سے مطالعہ کریں اور اس کی بنیادی سچائیوں کو جن کی بائبل مقدس تعلیم دیتی ہے باریک بینی سے جائزہ لے کر اپنے علم میں اضافہ کرتے جائیں۔ ڈاکٹر مارٹن لوتھر کی مختصر کیٹیکزم میں سے 10 احکام کو سیکھیں گے جو صفحہ نمبر 1 پر تحریر کیے گئے ہیں۔ یہ 10 احکام خداوند نے موسیٰ کو کوہ سینا پر دیے اور بائبل مقدس میں خروج 20 باب میں مرقوم ہیں۔ باپ کو خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے اپنے گھرانے کے تمام افراد کو بڑے سادہ طریقے سے یہ احکام سکھانا چاہیے۔ آئے ہم پہلے حکم کو سیکھتے ہیں۔ پہلا حکم ہے ایک خدا کو ماننا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ہمیں خداوند اپنے خدا سے ڈرنا، اس سے محبت رکھنا اور سب چیزوں سے زیادہ اس پر بھروسہ کرنا ہے۔ دوسرا حکم
تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ حکم ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں خدا سے ڈرنا، اس سے محبت رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کا نام غلط استعمال کر کے کسی پر لعنت کریں، قسم کھائیں، جھوٹ بولیں، دھوکہ دیں یا جادو کا استعمال کریں، بلکہ ہر قسم کی مصیبت، دعا، ستائش اور شکر گزاری میں خدا ہی کو پکاریں۔ تیسرا حکم ہے تو سبت کے دن کو پاک ماننا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ حکم ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں خداوند کے خوف میں رہنا اور اس سے محبت کرنی چاہیے کہ ہم خدا کے کلام اور بشارت کو حقیر نہ جانیں، بلکہ اس کو پاک تسلیم کرتے ہوئے خوشی سے سنیں اور سیکھیں۔ چوتھا حکم تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا، تاکہ اس ملک میں جہاں تو رہتا ہے تیری عمر دراز ہو۔ اس سے کیا مراد؟ ہمیں خداوند کا خوف ماننا اور اس سے محبت کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے والدین اور دوسرے عالی مرتبہ افراد کی بے عزتی کریں یا انہیں ناراض کریں، بلکہ ان کی عزت اور خدمت کریں اور ان کے تابع رہیں اور ان سے محبت رکھیں اور ان کو عزت دیں۔ اور اب ہم 5ویں حکم کو سیکھتے ہیں، اور 5واں حکم ہے تو خون نہ کرنا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ حکم ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں خدا کا خوف ماننا اور اس سے محبت کرنی چاہیے، تاکہ ہم اپنے پڑوسی کی نہ تو دل آزاری کریں اور نہ نقصان پہنچائیں، بلکہ اس کی مدد کریں اور ہر ایک دینوی ضرورت میں اس کے ساتھ دوستی کا حق ادا کریں۔ چھٹا حکم تو زنا نہ کرنا۔ اس سے کیا مراد؟ ہمیں خدا کے خوف میں رہنا اور اس سے محبت کرنی چاہیے، تاکہ ایک پاک اور اعلیٰ زندگی گزاریں اور خاوند اور بیوی ایک دوسرے سے پیار کریں اور محبت کی روح سے ایک دوسرے کی عزت کریں، نیز کسی صورت میں بدکاری نہ کریں۔ 7واں حکم تو چوری نہ کرنا۔ اس سے کیا مراد؟ یہ حکم ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں خدا کے خوف میں رہنا اور اس سے محبت کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے پڑوسی کے پیسے یا مال کا لالچ کریں یا اس کو دھوکے سے حاصل کریں، بلکہ اس کی مدد کریں تاکہ وہ ترقی کرے اور اپنی جائیداد اور کمائی کے ذرائع محفوظ رکھ سکیں۔ 8واں حکم ہے تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دیں۔ اس حکم سے کیا مراد؟ ہمیں خدا کا خوف ماننا اور اس سے محبت کرنی چاہیے، تاکہ ہم اپنے پڑوسی کے خلاف نہ جھوٹ بولیں، نہ اسے دھوکہ دیں، نہ اس کی بدنامی کریں، بلکہ اس کی حمایت کریں، اس کی تعریف کریں اور اس کے الفاظ اور اعمال کو برداشت کریں۔ اور اب ہم 9ویں حکم کو سیکھیں گے، اور 9واں حکم ہے تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا۔ اس سے کیا مراد؟ ہمیں خدا کے خوف میں رہنا اور اس سے محبت کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی طریقہ اختیار کر کے اپنے پڑوسی کی وراثت یا گھر کو لیں یا اپنا حق جتا کر اس پر قبضہ کریں، بلکہ اس کی مدد کریں کہ وہ اس کو محفوظ رکھ سکے۔ اور 10واں حکم ہے تو اپنے پڑوسی کی بیوی، نوکروں، مویشیوں یا کسی اور چیز کا جو تیرے پڑوسی کی ملکیت ہے لالچ نہ کر۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ حکم ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں خدا کے خوف میں رہنا اور اس سے محبت کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جبرن یا ورگلا کر اپنے پڑوسی کی بیوی، نوکروں اور جانوروں کو لے لیں، بلکہ انہیں نصیحت کریں کہ وہ وہاں رہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ 10 احکام کو سیکھنے کے بعد
हम नतीजा के बारे में सीखेंगे कि इनसे हमें क्या नतीजा मिलता है। खुदा इन हुक्मों के मुतल्लिक क्या इरशाद फरमाता है। खुदा फरमाता है कि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझसे नफरत करते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा के गुनाहों की सजा देता हूँ, लेकिन जो मुझसे प्यार करते और मेरे हुक्मों को मानते हैं उनसे 1000 पुश्तों तक अपनी मोहब्बत का इजहार करता हूँ। इससे क्या मुराद है? खुदाए कदूस उन सब को जो उसके हुक्मों को तोड़ते हैं सजा देने का हुक्म सुनाता है। इसलिए हमें उसके गुस्से से डरना चाहिए और जो कुछ वो हुक्म देता है उसकी हुक्म अदूली नहीं करनी चाहिए। वो अपना फजल और हर एक बरकत उन सब को देना चाहता है जो उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। इसलिए हमें उससे मोहब्बत करनी चाहिए और उस पर एतकाद रखते हुए उसके हुक्मों के ताबिया रहना चाहिए। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो आप अपनी राय हम तक भेज सकते हैं। बाइबल कॉरस्पॉन्डिंग एंड टीचिंग स्कूल, पोस्ट बॉक्स 6, साहिवाल, पाकिस्तान।